لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گھبراہٹ کیوں نہیں ہوتی، ہم پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی واحد وجہ یہ کہ ہمیں انجام کا پتہ ہے، ہمیں نتیجے کا پتہ ہے کہ دنیا میں ہمارے 12ویں امام کی شاہی ہوگی اور وہ چن چن کے حسین کے قاتلوں کو قتل کرے گا۔ موضوع جو ہے وہ چوتھا امام ہے اور ضرورت جو ہے وہ حجت خدا کا ذکر ہے۔ میں اسی ذکر کے وسیلے سے اپنے چوتھے امام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ خود ہی سوال کرتا جاؤں گا، خود ہی جواب دیتا جاؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ حسین کے قاتلوں سے 12واں امام جو بدلہ لے گا تو چوتھے امام نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ زین العابدین بھی تو امام تھا اور وارث خون حسین پہلا تو سجاد ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ زین العابدین بدلہ لے لیتے، 12واں امام بدلہ کیوں لے گا؟ موسیٰ 71 ساتھیوں سمیت قوم سے بھاگنے لگے۔ موسیٰ کے تبلیغ کے دوران جو ساتھی حمایتی بنے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ فرعون نے پیچھا شروع کر دیا، آگے موسیٰ دوڑ رہے ہیں، پیچھے فرعون اپنے لشکر سمیت دوڑ رہا۔ موسیٰ والوں کی بے سر و سامانی، یہ تیز رفتار گھوڑوں پر، ہاتھیوں پر، اونٹوں پر، ہتھیاروں سے لیس۔ موسیٰ کا اپنی قوم کے ساتھ بھاگنے کا مطلب تھا زندگی بچانا۔ اچانک جناب موسیٰ پھنس گئے، سامنے نیل کی موجیں آ گئیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں آ گئیں۔ اللہ آپ کو سلامت و آباد سے۔ جس توجہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، میری جناب سیدہ سے گزارش ہے کہ میں کوئی پیغام آپ کو دینے کے قابل ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھنس گئے۔ پنجابیوں نے، سرائکیوں نے یہاں پر ایک مثال بھی بنائی ہوئی ہے، موسیٰ ڈردہ موت تو تے موت موسیٰ دے اگے۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں سیدہ کی آمد صلی اللہ علیہ پر اجازت نہ کہ عرض کرے منظور نظر جناب سیدہ کونین مقدس متبرک ذکر حسین امام صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے اور باعمل ذاکر امام حسین علیہ السلام، میں ان کی دعاؤں کے صدقے سے چند فکر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بے سر و سامانی، سامان جنگ نہیں، اور بھاگنے والوں کے حوصلے ویسے ہی پست ہوتے ہیں۔ بھاگتا ہی وہ ہے جو اپنے آپ کو لڑنے کے قابل نہ سمجھے۔ بھاگ رہے ہیں اور سامنے دریا آ گیا، پل تھا نہیں، کشتی تھی نہیں، ورنہ نکل جاتے۔ اب نہ راستہ آگے ہے نہ پیچھے، سامنے نیل کی موجیں آ گئیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں آ گئیں۔ اگر کسی انصاف پسند انسان سے کہو کہ اب آگے لکھے کہ کیا ہوگا، تو موسیٰ کی شکست ہے۔ لیجئے موسیٰ کی چھیڑی ہوئی لڑائی کو اللہ کل شین قدیر لڑنے آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہادر تھے لیکن لڑائی کا انجام خدا کو لکھنا پڑا۔ کیا کہنے حسین تیری بہادری کے، خدا کہتا رہا میں مدد کے لیے آؤں، یہ پلٹ کے کہتا رہا نہ میں ابراہیم ہوں نہ میں موسیٰ ہوں۔ لڑائی چھیڑی بھی خود ہے، ختم بھی خود کروں۔ سارے سورماؤں میں، عزت مآب ہستیوں میں اکلوتا ہے حسین جس نے اپنی لڑائی شروع بھی خود کی ہے، ختم بھی خود کی۔ اس فکرے کی تشریح کا وقت نہیں، جتنا مرضی سوچنا ہو سوچتے رہیے گا۔ خلیل کی لڑائی ختم ہو گئی تھی، اگر وہ آگ میں گر جاتے اور آگ وہ کرتی جو آگ کرتی ہے۔ رحمان نے کہا تو ہٹ، اس سے میں لڑتا ہوں۔ سچا خدا جھوٹے خدا سے لڑنے لگا۔ قدیر نے کمزور کو مچھر کے ساتھ مار دیا۔
جب بھی وہ ذلیل کرتا ہے وہ برابر کی قوتوں کو نہیں ٹکراتا، چھوٹے سے ذلیل کراتا ہے تاکہ شکست یادگار رہے۔ ایک لہر میں فرعون کو مار دیتا ہے، مچھر سے نمرود کو مار دیتا ہے، 72 سے 9 لاکھ کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ اگر برابر کی طاقتیں لڑیں تو مبشر لکھ سکتے ہیں جناب کسی نے تو ہارنا تھا۔ 2 برابر کی طاقتیں لڑی تھی، کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا، اس کا ہمیشہ چھوٹے سے ذلیل کرواؤں۔ اس لیے حج کے دوران شیطانوں کو بڑا پتھر مارنے کی اجازت نہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارو تاکہ ابلیس یادگار ذلیل ہو۔ وہ ابابیلوں سے ہاتھیوں کا لشکر تباہ کر دیتا ہے۔ اور فرما رہی تو اب سامعین گرامی، آمدن برسر مقصد، موسیٰ گھبرا گئے، معبود کیا کروں؟ فرمایا عصا مار۔ موسیٰ نے پانی پر عصا مارا۔ پانی کا ٹوٹنا معجزہ ہے، کالطود العظیم۔ اللہ فرماتا ہے جانے والا پانی بھی بڑے پہاڑ کی شکل میں کھڑا ہو گیا، آنے والا پانی ادھر بڑے پہاڑ کی شکل میں کھڑا ہو گیا۔ یا ایک فکرہ قبلہ کعبہ سے دعا لینے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنی بھی معجز نما حجتیں ان کے معجزے میں ٹوٹنا ضرور ہے۔ جس نے بھی معجزہ دکھایا کچھ نہ کچھ ٹوٹا۔ پتھر کا سکوت ٹوٹا تو حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنے لگا۔ پیغمبر نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹوٹ گیا۔ علی نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج کا رشتہ مغرب سے ٹوٹ گیا۔ صالح نے دعا مانگی، پہاڑ ٹوٹا تو اندر سے اونٹنی نکل آئی۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ جس کا معجزہ اٹھا کے دیکھیں گے اس میں ایک ہی قدر مشترک ہے، توڑ دو۔ موسیٰ نے عصا مارا، پانی ٹوٹ گیا۔ اور ایک حجت ہے جو کہتی ہے جوڑ دو، اور اس کا نام ہے حسین۔ ہور کا رشتہ جنت سے ٹوٹ گیا تھا، حسین نے جوڑ دیا۔ فطر اس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے، حسین نے جوڑ دیے۔ ہر ایک نے کہا توڑ دو، حسین نے کہا جوڑ دو۔ موسیٰ نے پانی کو توڑ دیا۔ اس پر کسی مولوی کی رگے فتویٰ نہیں بھڑکتی، نہ جبین شریعت میں بل آتا ہے کہ جی پانی کیسے ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر کوئی مولا کا ذاکر علی کے فضائل پڑھے تو مولوی فوراً کہتے ہیں ذاکری ہے، 2 انگلیوں سے دروازہ کیسے اکھڑتا، 3 دن کا بچہ کلہ اجدر کو کیسے چیر سکتا ہے۔ اور ساتھ میں اب جو مولوی اس بات کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی عقل میں نہیں آتا۔ تو اگر اتنے عقل مند ہو تو سمجھاؤ قالین ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے، عصا سانپ کیسے بن سکتا ہے، پہاڑ سے اونٹنی کیسے نکل سکتی ہے۔ تمہیں نوکروں کے فضائل سمجھ میں آ جاتے ہیں، مولا کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے۔ ان پر کوئی نہیں کہتا کہ ذاکری ہے۔ تو سب سے بڑے ذاکر کی پڑھی ہوئی باتیں جو خود اللہ ہے، اور اللہ نے اپنے آپ کو قرآن میں ذاکر کہا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذاکر بن جاؤں۔ تو سامعین گرامی، موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم 12 قبیلے ہیں، 12 رستے بناؤ۔ اثنتن عشرہ، 12 رستے بنے۔ پھر کہنے لگے ان کے درمیان کھڑکیاں بھی بناؤ تاکہ تو ہمارے ساتھیوں سے دھوکہ نہ کرے، تاکہ ہمیں تسلی رہے کہ وہ بھی باہر جا رہے ہیں۔ اتنے برے لوگ تھے لیکن باہر چلے گئے کیونکہ ان کا امام موسیٰ تھا۔ جو بندے چپ ہیں قرآن کھولو، 20واں پارہ سورہ قصص، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَعَهُ أَجْمَعِينَ،
ہم نے موسیٰ اور اس کے سارے ساتھیوں کو نجات دے دی. اور قرآن مجید کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان پار جانے والوں میں سامری بھی تھا. اتنا برا شخص، اسی نے تو گوشالہ کی پوجا شروع کرائی تھی، اسی نے تو بچڑے کی عبادت کروائی تھی، اسی نے تو قوم سے کہا تھا جو موسیٰ 30 دن کا وعدہ کر کے نہیں آیا یہ آئے گا بھی نہیں. سونے کا بچڑا بنایا اسے اور وہ پبلک سے گفتگو کرتا تھا. کلمہ الناس، قرآن نے کہا لوگوں سے بولتا تھا. موسیٰ 40 دن بعد واپس آئے اور سامری کو پکڑا اور پوچھا فما خاطبوں کا یا سامریو. قرآن میں لکھا ہوا ہے موسیٰ نے کہا یا سامریو. موسیٰ یا سامری کہے تو جائز، میں یا رسول اللہ کہوں تو بدعت. جن قاریوں کو یا سامریو سمجھ میں آ گیا انہیں یا علی سمجھ میں نہیں آ رہا. موسیٰ علیہ السلام نے بڑی دلچسپ بات پوچھی، تو نے اسے بلوایا کیسے، یہ بولا کیسے، یہ کس طرح سے بولا؟ سامری کہنے لگا جب تو دریا سے گزر رہا تھا تو میں تیرے پیچھے پیچھے تھا، میں نے دیکھا کہ تیرے آگے آگے ایک گھوڑے سوار تھا. یہ قرآن ہے 20واں پارہ ہے سورہ مبارک کی قصص ہے. جب تیرے اس گھوڑے سوار کا سم نیل کی بنجر دھرتی پہ پڑتا تھا تو سبزہ اگ جاتا تھا. میں سمجھ گیا کہ اس گھوڑے کے پاؤں کی مٹی میں زندگی ہے. سلامت و آباد و شاد رہے جنہیں بات سمجھ میں آئی. اس گھوڑے کے پاؤں میں زندگی ہے. فقبضت الرسول، میں نے اس گھوڑے کے سم کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی کو اٹھا لیا. کہاں سے مٹی کو اٹھایا؟ گھوڑوں کے سموں کی مٹی سے، جہاں اس کے پاؤں پڑ رہے تھے. میں نے تھوڑی سی مٹی کو اٹھا لیا، اپنے ہاتھوں میں لے لی، اس کی ایک چٹکی سونے کے بچڑے میں ڈالی، کیونکہ وہ مردہ زمین کو زندگی دے رہا تھا. چاہے شیعہ بیٹھے ہو چاہے سنی، میں نے مفسرین کرام سے پوچھا کہ آخر گھوڑے پر کون بیٹھا ہوا تھا تو ساروں نے جواب دیا جبرائیل تھا. میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر سارے مفسرین کا انکار کر دوں، کیونکہ جبریل بھی ہو تو پھر ایک میرا سوال ہے، اللہ نے اگر اسے گھوڑے پہ بٹھانا تھا تو اسے پر کیوں دیے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اگر اللہ نے جبریل کو گھوڑے پر بٹھانا تھا تو اسے پر کیوں دیے؟ اور اگر جبریل بھی ہو تو پھر بھی میرے بارے میں جیسے علی کے شاگرد کے گھوڑے میں اتنی تاثیر ہے اس علی کے بیٹے کے گھوڑے میں کتنی تاثیر ہے. تو اتنا برا انسان پار چلا گیا، پار گیا تو اس نے گھوڑے کی سموں کے نیچے سے مٹی اٹھائی تھی اور اس کا ذکر اس نے قرآن میں کر دیا. اور یہ تاریخ نے قرآن ہے کہ یہ پار گیا. ثم اغرقناہ فی الآخرین، پیچھے آنے والے ہم نے ساروں کو غرق کر دیا. اب میں بڑی ذمہ داری سے ایک فکرہ کہتا ہوں قرآن کو مد نظر رکھ کے. موسیٰ کے سارے ساتھی اچھے نہیں تھے، فرعون کے سارے ساتھی برے نہیں تھے، کیونکہ فرعون بڑا نشانے باز تھا. ایک دفعہ کم وقت خدا کو تیر مارنے چلا گیا. اللہ نے بھی نشیریوں کی دلیلوں میں اضافہ کرنے کے لیے اس کے تیر کو خون لگا کے نیچے پھینک دیا. توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ وہ جو تیر اوپر گیا اس کو خون لگا ہوا ہے. اللہ میں نے موسیٰ کے اللہ کو مار دیا. اس نے موسیٰ کا نشانہ بنایا. اس کا ایک وزیر تھا، وہ اس کو کوہنی مار دیتا تھا تاکہ موسیٰ کو تیر نہ لگے. تو جو نبی کو قاتل ہونے سے بچائے وہ اچھا آدمی ہوگا، لیکن غرق ہو گیا.
جو بچڑے کی پوجا کروائے وہ برا آدمی ہوگا، لیکن پار چلا گیا۔ امام اچھا ہو تو پورے پار چلے جاتے ہیں، امام برا ہو تو اچھے گھر کھو جاتے ہیں۔ خدا نے پانی پر وحی کی تھی کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا مت اور فرعون کے ساتھیوں کو چھوڑنا مت۔ تو جو خدا پانی پر وحی کر سکتا ہے وہی خدا قیامت والے دن آگ پر وحی کرے گا کہ جن کا امام علی ہو انہیں چھیڑنا مت، اور جو کسی غیر کو مان کر آئے اسے چھوڑنا مت۔ اکیلا موسیٰ 12 قبیلوں کو پار لے گیا۔ موسیٰ ایک تھا، قومیں 12 تھی، ساروں کو پار لے گیا۔ گھر جا کے سوچنا، جب ایک موسیٰ 12 قوموں کو پار لے جا سکتا ہے تو 12 فخر موسیٰ ایک قوم کو پار کیوں نہیں لے جا سکتا؟ اتنے خطرناک لوگ تھے کہ کہنے لگے موسیٰ پہلے خود اتر، یہ نظر کا دھوکہ نہ ہو، ابھی تو پانی تھا، یہ رستہ کیسے بن گیا؟ موسیٰ علیہ السلام دریا میں اترے، آ جاؤ۔ جو سب سے پہلے پار گیا وہ جناب موسیٰ تھا۔ یا اللہ تیرا موسیٰ پار چلا گیا، پانی خراب کر دے، رستہ خراب کر دے۔ جواب آیا جب تک اس کا آخری بندہ پار نہیں جاتا۔ ایک سوال کیا تھا میں نے شروع میں، اس کے جواب میں یہ آیتیں پڑھی۔ سوال کو پھر دہراتا ہوں کہ جو بدلہ 12ویں امام نے لینا ہے، چوتھے امام نے حسین کے قتل کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ امام تو زین العابدین بھی ہے، امام تو امام زمانہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں 12واں بدلہ لے گا، چوتھے کو لینا چاہیے تھا۔ امامت کی طاقت تو چوتھے امام کے پاس بھی تھی۔ اور میں اس جواب میں ایک اور جواب دوں گا، اس کا جواب بھی مجھ پہ واجب وارد کروں گا، اور دوسرا جواب یہ ہوگا، میں امام زمانہ کے ظہور کی تاریخ، صحیح تاریخ قرآن سے بتاؤں گا۔ توجہ، ان حدیثوں کو جانتے ہوئے کہ جو تعین کرے کہ امام زمانہ کب آئیں گے وہ جھوٹا ہے۔ یہی تو وہ اللہ کا راز ہے جو مخلوق کو معلوم نہیں، جب چاہے گا امام آئیں گے، لیکن قرآن بھی تو اسی کی آواز ہے۔ اگر میں اپنی طرف سے ڈیٹ بتاؤں تو میں جھوٹا ہوں آل محمد کے نزدیک، اور اگر تاریخ قرآن بتا رہا ہو تو پھر آپ کا ماننا واجب ہے کہ امام کب آئیں گے۔ ادھر موسیٰ نکلے، پیچھے جو فرعون آیا، ساتھی کہتے تھے پہلے ہم جاتے ہیں کہیں خطرہ نہ ہو۔ فرعون نے کہا نہیں پہلے میں جاؤں، گھوڑے سمیت فرعون دریا میں اترا، کہنے لگا یہ راستہ میری خدائی کا کرشمہ ہے، اگر میں خدا نہ ہوتا تو یہ راستہ کیوں بنتا؟ ساتھیوں نے کہا بے شک۔ میں کہتا ہوں یا اللہ فرعون پھنس گیا ہے، پانی سے کہہ ملیا میٹ کر دے، آواز خدا ابھی عذاب نہیں آئے گا جب تک آخری فرعون ہی نہیں آتا۔ عذاب اس وقت آیا جب فرعون کا آخری ساتھی دریا کے اندر آیا۔ لوگ پوچھتے تمہارا 12واں امام کب آئے گا؟ یہ ہے اس کے آنے کی تاریخ، جب تمہارا آخری یزیدی آ جائے گا میرا 12واں امام آ جائے گا۔ ادھر سے آخری یزیدی آئے گا، اور اب سنیے کہ چوتھے امام نے بدلہ کیوں نہیں لیا۔ اگر چوتھا امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے لیتا تو آج کے یزیدی بچ جاتے۔